ایک زمانے میں پہاڑیوں اور زرخیز وادیوں کے درمیان واقع ایک وسیع و عریض سلطنت میں سلطان امیر نام کا ایک مسلمان بادشاہ رہتا تھا۔ سلطان امیر اپنی دانشمندی، انصاف پسندی اور فیاضی کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھے۔ اس کا دور سلطنت میں ایک سنہری دور تھا، جس میں امن، خوشحالی اور مختلف عقائد اور پس منظر کے لوگوں کے درمیان اتحاد کا نشان تھا۔ سلطان امیر اپنے والد کی بے وقت وفات کے بعد کم عمری میں ہی تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے والد بادشاہ فرید ایک انصاف پسند اور رحمدل حکمران تھے، اور سلطان امیر اپنی میراث جاری رکھنے کے لیے پرعزم تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی امیر نے علم کی پیاس دکھائی تھی۔ اس نے شاہی لائبریری میں لاتعداد گھنٹے گزارے، قدیم متون، فلسفہ اور مختلف مذاہب کی تعلیمات کا مطالعہ کیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حکمت میں اضافہ ہوتا گیا اور اسے اپنی رعایا کی عزت اور تعریف حاصل ہوئی۔ سلطان امیر کی حکمت کے بارے میں سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک زمین کے ایک ٹکڑے پر دو کسانوں کے درمیان جھگڑا ہے۔ دونوں کسان یوسف اور علی کئی نسلوں سے پڑوسی تھے۔ ان کے خاندانوں نے برسوں سے پرامن طریقے سے زمین بانٹ رکھی تھی، لیکن حالیہ خشک سالی نے ایک تلخ جھگڑے کو جنم دیا تھا۔ ہر ایک نے دوسرے پر اپنی جائز جائیداد پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا۔ مایوس ہو کر اور خود معاملہ حل کرنے سے قاصر، یوسف اور علی نے اپنا مقدمہ سلطان امیر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرہ عدالت کشیدگی سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ دونوں کسانوں نے اپنے دلائل پیش کیے۔ ہر ایک کو گواہوں اور دستاویزات کی حمایت حاصل تھی۔ سلطان امیر نے دونوں فریقوں کی بات غور سے سنی، پھر پوچھا کہ یوسف بتاؤ، اگر میں زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں تو زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ یوسف نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور جواب دیا، سلطان، زمین برابر نہیں ہے۔ ایک طرف زرخیز ہے اور دوسرا پتھریلی اور کم پیداواری ہے۔ اگر مجھے زرخیز حصہ مل جائے تو مجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ سلطان امیر نے سر ہلایا اور پھر علی کی طرف متوجہ ہو کر وہی سوال کیا۔ علی نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن آخر کار جواب دیا، سلطان، میں سمجھتا ہوں کہ یوسف کو زرخیز زمین سے زیادہ فائدہ پہنچے گا، لیکن میرا خاندان لیہا نسلو صاحب لحافی اور فیسپرے میں نہیں ہے کہ اب ہمارے لیے کیا بہتر ہے فیکا اپنے فرح کب شنک کے بارے میں نے رامیران کا واپسمدہ ایرمکے کرنے کلیا جس کے مشورے کے مطابق زمین کو تقسیم کیا جائے، اسے زرخیز حصہ دیا جائے، لیکن یہ بھی حکم دیا کہ اگر یوسف کبھی اسے بیچنے کا فیصلہ کرے تو علی کے خاندان کو زرخیز زمین خریدنے کا پہلا انتخاب ہوگا۔ اس طرح دونوں خاندان مطمئن ہو گئے اور ان کا تنازعہ پرامن طریقے سے حل ہو گیا۔ سلطان امیر کی حکمت اور انصاف پسندی کی شہرت دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ پڑوسی ریاستوں کے لوگ پیچیدہ معاملات میں مشورہ لینے کے لیے ان کے پاس آتے۔ وہ اکثر ہمدردی، انصاف اور سمجھ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے حکمت کی تمثیلیں اور